اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اگر تم سزا دو، فَعَاقِبُوا، تو اتنی ہی سزا دو، بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، ساتھ مثل اس کے جو تمہیں سزا دی گئی ہے۔ اگر تم عقاب کرو، اگر تم سختی کرو، اگر کوئی شخص کسی سے زیادتی کرے تو اگر تم اس کا بدلہ لینا چاہو، اگر تم سزا دینا چاہو کہ کیونکہ فلاں نے زیادتی کی ہے تو میں بھی زیادتی کروں، میں بھی اس کو بدلہ دوں، تو پھر تم بدلہ دے سکتے ہو، لیکن وہ اتنا ہی بدلہ دینا ہوگا جتنی تم پہ زیادتی کی گئی ہے۔ کئی لوگ اس کا معنی بدلہ کرتے ہیں کیونکہ یہ جواباً ہے، تو بدلے کا معنی کر لیں، لیکن پھر اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو اسی کی مثل جو تم پہ زیادتی کی گئی۔ یہاں ہمیں پھر زیادتی کا معنی کرنا پڑے گا، جو تم سے بدلہ لیا گیا نہیں، جو تم پر زیادتی کی گئی۔ تو عقاب کا مطلب اصل میں کسی پر سختی کرنا۔ یہ سختی یہ مار پیٹ کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، یہ زبانی جو ہے وہ برا بلا کہنا، گالا گلوچ کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ جس انداز سے کسی نے کسی پر سختی کی، زیادتی کی، تو اگر تم اس کا بدلہ لینا چاہو، اگر تم جواباً کسی کے ساتھ سختی والا معاملہ کرنا چاہو، زیادتی والا معاملہ کرنا چاہو، تو تم کر لو، تم سزا دے دو اسی کی مثل جو تمہیں سزا دی گئی ہے، تمہیں اس کی اجازت ہے۔ اگر تم سے کسی نے عقاب کا معاملہ کیا ہے، اگر تم جواب میں عقاباً تم بھی معاملہ کرنا چاہو عقاب کا، سختی کا، تو اتنا ہی عقاب کرو جتنا تم پر عقاب کیا گیا ہے، جتنا تم سے سختی کی گئی ہے۔ اچھا، اگر کسی نے زیادتی کی کسی کے ساتھ، کسی نے کسی کو تھپڑ مارا ہے یا کوئی اور گالی دی ہے یا برا بلا کہا ہے، یہ زیادتی ہے جو اگلے بندے کو نہیں کرنی چاہیے تھی، تو جواباً زیادتی کی جا سکتی ہے۔ اگر اس نے مار پیٹ کی ہے تو اتنی مار پیٹ کی جا سکتی ہے، اگر اس نے گالم گلوچ کی یا برا بلا کہا ہے تو اتنا گالم گلوچ برا بلا کہا جا سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن یہ اجازت اسی کے برابر ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی بدلہ لینے کی، جواب دینے کی اجازت ہے۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، البتہ اگر تم صبر کر لو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، البتہ وہ زیادہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اگر تم معاف کر دو اللہ کے لیے تو اس معاف کرنے کے دور رس اثرات زیادہ ہوں گے، کیونکہ اگر برائی کا جواب اچھائی سے دیا جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایک تو اخروی اعتبار سے بہت بہتر ہے، اللہ کے ہاں اس کا اجر بہت زیادہ ہے، انسان نے صبر کیا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی آپ کا مخالف ہے، وہ آپ پر کوئی زیادتی کرتا ہے، اگر آپ جواب میں عفو درگزر کا معاملہ کرتے ہیں، تو وہ اگر آپ کا مخالف ہے، آپ کا دشمن ہے، تو وہ آپ کے اس رویے سے آپ کا دوست بن جائے گا، اور عام دوست نہیں، گہرا دوست بن جائے گا۔ ادفع باللتی ہی احسن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری جگہ پر، آپ دفاع کریں اس طریقے سے جو اچھا ہے،
فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اچانک وہ شخص کہ آپ کے اور اس کے درمیان دوستی ہے، دشمنی ہے، تو وہ آپ کا گہرا دوست بن جائے گا۔ یعنی اگر اس نے آپ کے ساتھ برا معاملہ کیا ہے تو آپ اس کے ساتھ جواب میں اس کی برائی کے جواب اچھائی سے دیں، تو کیا ہوگا کہ آپ کی دشمنی دوستی میں بدل سکتی ہے۔ تو معافی کا رویہ رکھا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ صبر کی اعلیٰ ترین مثال ہے، اور صبر کا اجر تو اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جاتا ہے۔ اللہ نے یہاں اس کا اجر ذکر نہیں کیا، جس کا اجر ذکر نہ کیا جائے تو مطلب ہے وہ بہت زیادہ ہے، وہ شمار کے تار میں نہیں لایا جا سکتا، بہت زیادہ اجر ہے۔ اور جنت اللہ کی جو نعمتیں ہیں آخرت کی، تو جنت میں دخول کی ایک بڑی وجہ صبر، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم، جنتی لوگوں کا یہ مقام اور فضیلت ہے کہ فرشتے سلام کریں گے جنت میں آ کر، ہر دروازے سے داخل ہوں گے جنت کے، سلام کرنے کے لیے داخل ہوں گے، اور کیا سلام کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم، کیا جنتیو، اے اہل جنت، تم پہ سلامتی ہو تمہارے صبر کرنے کی وجہ سے۔ تو جنت کے دخول کی بڑی وجہ صبر، اپنے اوپر کنٹرول، جو ہمارے ہاں نہیں ہے، ہمارے ہاں نہ ہونے کے برابر ختم ہو گیا۔ تو اگر تم صبر کر لو تو یہ تو صبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے کہ تم برائی کے جواب میں برائی نہ کرو، لیکن اگر تم صبر کرو گے تو اس لیے بہت بہتر ہے۔ یہ عام بندہ نہیں کر سکتا، یہ نبیوں کا کام ہے، یا جو بہت ہی بڑے نصیب والا ہے، بڑے ہی خوش بخت ہے، یہ اس کا کام ہے۔ ادفع بالتی ہی احسن، جو میں نے ابھی آیت کریمہ تلاوت کی تھی، کہ برائی کے جواب اچھائی سے دیں۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ شخص جس کے اور آپ کے درمیان دشمنی ہے وہ آپ کا گہرا دوست بن جائے گا۔ اور آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، کہ یہ مقام، یہ مرتبہ کہ کسی کی زیادتی کے جواب میں اگلا بندہ صبر کرے، معاف کرے، یہ مرتبہ اور یہ مقام صبر کرنے والوں کو حاصل ہوتا ہے، یہ ہر شخص کو حاصل نہیں ہوتا۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ مقام مرتبہ ایک خوش بخت کو، ایک بڑے نصیب والے کو حاصل ہوتا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے، دیکھیے بھائیوں نے زیادتی کی تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے آگے صبر کا، معافی، درگزر کا رویہ اختیار کیا۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، اللہ بھی تمہیں معاف کرے، وہو ارحم الراحمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رویہ اختیار کیا قریش کے بارے میں فتح مکہ کے موقع پر۔ آپ نے کہا کہ آج تم مجھ سے کس رویے کی توقع کرتے ہو؟ بڑی زیادتیاں کی تھیں، قتل و غارت، ہر قسم کی، کون سی زیادتی جو نہیں کی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے اچھائی کی توقع کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں وہی کہتا ہوں جو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم۔ یہ نبوی طرز عمل ہے، اور یہ صبر کرنے والے ہی کر سکتے ہیں، اور یہ خوش نصیب لوگ کر سکتے ہیں معافی والا معاملہ۔ اس کے بہت بہت بڑے ثمرات ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن اگر کوئی صبر نہ کر سکے تو پھر وہ، اس کو اجازت ہے کہ وہ جتنی زیادتی ہوئی ہے اتنا بدلہ لے، اتنا بدلہ لے گا تو جائز ہے۔ تو اگر تم بدلہ لو یا اگر تم سزا دو تو اتنی ہی سزا دو اس کی مثل جو تم پہ زیادتی کی گئی ہے، اتنی سزا دینے کی، اتنا بدلہ لینے کی اجازت ہے۔ کسی نے ایک تھپڑ مارا ہے تو جواب میں ایک تھپڑ مارا جا سکتا ہے، اجازت ہے، اگر معاف کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن میں یہ وضاحت کر دوں کہ یہ جو معاف کر دینا بہتر ہے، یہ عام طور پہ تب ہوتا ہے جب اگلا شخص عادی مجرم نہ ہو، اگلے بندے سے زیادتی ہو گئی بشری تقاضے کے تحت، لڑائی ہوئی، وہ صبر نہیں کر سکا، اس سے زیادتی ہو گئی، بات چیت میں، جھگڑے میں کوئی ہاتھا پائی بھی ہو گئی، تو اس میں کرنے صبر کرنا چاہیے، صبر کرنے کا بہت اجر ہے۔ لیکن اگر ایک ایسا شخص ہے جو ہر کسی سے لڑتا جھگڑتا ہے،
وہ ہر کسی پر زیادتی کرتا ہے، وہ ہر جگہ ہی جو ہے وہ اپنی طاقت دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اگر ہر بندہ ہی اس کے ساتھ وہاں بھی عفو درگزر اور صبر کا معاملہ کرتا رہے گا تو وہ مزید شیر ہوتا جائے گا۔ تو ایسی جگہوں پر پھر معاف کرنے کی بجائے، ڈھیل دینے کی بجائے، ایسی جگہوں پر پھر باقاعدہ اس کو سبق سکھانا چاہیے، اگر کوئی سبق سکھا سکے تو۔ اگر ایک شخص جو ہے وہ ہر شخص کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، زیادتی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اگر کسی ایسے شخص سے وہ دبانے کی کوشش کرے، زیادتی کرنے کی کوشش کرے جو اس کی زیادتی کو روک سکتا ہے، تو پھر ایسے شخص کو روکنا بھی چاہیے۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کو نیک لوگوں کی صفات میں ذکر کیا ہے۔ والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، اللہ نیک لوگوں کو ذکر کر رہے ہیں، اور نیک لوگوں کا ذکر کرتے کرتے سورہ شورى میں اللہ فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کی ایک صفت یہ بھی ہے، والذین اذا اصابهم البغی، وہ لوگ جب انہیں بغاوت پہنچے، جب کوئی ان پہ زیادتی کرے، ہم ینتصرون، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بدلہ لیتے ہیں، وہ بدلہ لیتے ہیں۔ تو بدلہ لینا یہ ایک اچھی صفت بھی ہے۔ کب؟ اگر فرق ہوگا حالات کا، اگر ایک شخص وہ زیادتی کرتا رہتا ہے ہر دوسروں پر، تو ایسے شخص سے بدلہ لینا چاہیے، ایسے شخص کو روکنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی شخص سے جو ہے وہ کبھی ایسا ہو جائے کبھی کبھار، تو ایسے شخص کو معاف کرنا وہ زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، بہرحال اگر ایک شخص معاف کرتے تو وہ زیادہ بہتر ہے، اگر ایک شخص معاف نہ کر سکے تو پھر اللہ کی طرف سے، اسلام کے روح سے اس کو اجازت ہے کہ وہ جتنی زیادتی ہوئی ہے اتنا بدلہ لے سکتا ہے۔ اگر وہ اس سے زیادہ بدلہ لے گا، کسی نے ایک تھپڑ مارا ہے وہ جواب میں 2 تھپڑ مارے گا، تو اب یہ اس کے لیے جائز نہیں، اب اس نے بھی زیادتی پر زیادتی کر دی ہے۔ پہلے شخص نے زیادتی کی کہ اس نے ابتداءً یہ کام کیا، اس نے ایک تھپڑ مارا، یہ ایک اس نے گالی دی، اس نے جواب میں اس کو 2-3 تھپڑ مار دیے، اس نے جواب میں اینٹ اٹھا کے مار دی، اس نے جواب میں زیادہ گالیاں دے دیں، اس نے جواب میں خنجر چاقو سے حملہ کر دیا۔ کئی لوگ قتل کر دیتے ہیں، اللہ معاف کرے، کئی لوگ بڑا قدم اٹھا لیتے ہیں، جی فلاں نے یہ کیا۔ بھئی اگر فلاں نے یہ کیا تو پہلی بات ہے کہ معاف کرنا چاہیے۔ اگر معاف نہیں کر سکے، انسان ہے، انسان سے کئی دفعہ نہیں برداشت ہوتا، تو پھر اسلام کے روح سے اتنی ہی زیادتی کی گنجائش ہے جتنی پہلے شخص نے کی ہے۔ یا میں عدالت کی نگرانی میں ہوگا وہی نہیں، یہ بندہ یہ تو تب ہو عدالت کی نگرانی میں یا کسی کی نگرانی میں جب وہ اپنے آپ پر کنٹرول کر سکے۔ اگر کنٹرول ہی نہ کر سکے تو پھر یہ ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ سے ڈر کر وہ اگر بدلہ لینا چاہتا ہے تو اس کو پھر اپنے آپ کو کنٹرول کر کے پھر بدلہ لینا ہوگا۔ اس کو یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ اللہ نے اتنی زیادتی کی اجازت دی ہے جتنی مجھ پہ زیادتی ہوئی ہے۔ اگر وہ غصے میں آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو پھر اسی لیے تو زیادتیاں ہوتی ہیں، اسی لیے پھر تھوڑی زیادتی کے جواب میں بڑی زیادتیاں ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی جتنی زیادتی ہوئی ہے اس کے جواب میں اتنی ہی زیادتی کرے تو یہ اصل میں زیادتی ہے ہی نہیں۔ میں آپ کو یہ بھی وضاحت کر دوں، اگر کسی نے کسی سے برا سلوک کیا ہے، کسی نے کسی کو تھپڑ مارا ہے بالفرض، وہ جواب میں کسی نے کسی کو ایک تھپڑ مار دیا، ایک گالی دے دی، وہ جواب میں ایک گالی دے دیتا ہے، ایک تھپڑ مار دیتا ہے، تو اب پہلے شخص کی زیادتی تو زیادتی شمار ہوگی، اس کی جواباً زیادتی زیادتی شماری نہیں ہوگی۔ یہ بدلہ ہے اور اس بدلے کی اجازت ہے، یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، پسندیدہ تو یہ ہے کہ وہ معاف کر دے، لیکن اگر بدلہ لے لے بدلے کی اجازت ہے۔ اب پہلے شخص کی زیادتی شمار ہوگی، دوسرے شخص نے اگر برابر معاملہ کیا ہے تو دوسرا شخص وہ اللہ کے ہاں گناہ گار نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا المستبان ما قال فعل البادی منہما ما لم يعتد المظلوم۔ بہت زبردست حدیث ہے یہ، حدیث ہماری نظروں میں رہنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ کے سامنے میں حدیث کھول دوں جی، تو یہ حدیث مبارکہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستبان ما قال، ایک دوسرے کو دو
برا بلا کہنے والے، گالن گلوچ کرنے والے، جو بھی وہ کہیں، دونوں کہیں، ایک شخص نے گالی شروع کی، گالن گلوچ برا بلا کہنا، دوسرے نے بھی جواب میں برا بلا کہنا شروع کر دیا۔ المستبانی، ایک دوسرے کو دو گالیاں نکالنے والے، جو بھی وہ دونوں کہیں، فعل البادی منہما، دونوں کا بوال شروع کرنے والے پر ہے۔ جس نے گالی دینے کی ابتدا کی ایک گالی دی، اگلے بندے نے جواب میں ایک گالی دی، تو ان دونوں گالیوں کا گناہ پہلے شخص کو ہوگا، دوسروں کو نہیں ہوگا، لیکن ایک صورت میں دوسرے کو ہو سکتا ہے۔ ما لم یعتد المظلوم، جب تک مظلوم یعنی اگلا بندہ جس نے پہل نہیں کی تھی، جب تک وہ زیادتی نہ کرے۔ کیا مطلب؟ اگر وہ زیادتی کرے گا تو پھر وہ بھی جرم میں شریک ہو جائے گا، پھر اس کی طرف سے بھی زیادتی ہو جائے گی۔ یعنی اگر وہ ایک کے جواب میں ایک کرے تو پہلے کا تو اللہ کے ہاں گناہ گار ہوگا، کیونکہ شروع کرنے والا وہ زیادتی کرنے والا۔ اب اگر اگلا بندہ مظلوم جو ہے وہ جواب میں وہ اتنا ہی وہ زیادتی کر دے، فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ، تو دونوں کا گناہ پہلے کو گیا۔ لیکن اگر اگلا بندہ زیادتی کر دے تب پھر وہ بھی گناہ گار ہو گیا، تو انسان اتنا بدلہ لے سکتا ہے جتنا اس سے زیادتی کی گئی ہے، اور اگر انسان اتنا بدلہ لے تو اسے زیادتی کہا بھی نہیں جائے گا۔ آپ ہاں یہاں کسی نے ہاتھ کھڑا کیا تھا آن لائن۔ السلام علیکم جی، میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے پہ زیادتی کرتا ہے اور بعد میں اسے احساس ہو جائے وہ اس سے معافی مانگ لے، جو معاف کرنے والا شخص ہے وہ کہ میں نے تمہیں نہیں معاف کرنا، تو اس کے بارے میں کوئی وعید یا کوئی حدیث ہے جس سے یعنی کہ اس شخص کے بارے میں پتہ چلے جو معاف نہیں کرنا چاہتا، یعنی کہ اسے گناہ ہو رہا ہے یا وہ ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ نہ معاف کرے ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ نہیں، اگر وہ نہیں معاف کرتا، وہ کہتا میں نے بدلہ لینا ہے، اجازت تو ہے اس کو بدلہ لینے کی۔ اگر وہ معاف کر دے تو نہیں، اچھی بات ہے، اگر وہ معاف نہیں رویوں کی یا بد کلامی کی یا کوئی ایسے مس بیہیویئر کی، جیسے کوئی کسی کو ایسی بات کرے کہ دوسرے بندے کا دل دکھ جائے، اب اس کو احساس ہوگا کہ میں اس سے ایسی باتیں کرتا رہا ہوں، اس سے کہے کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا دل دکھایا، دوسرا کہ میں نہیں معاف کرتا، تو اس صورت میں دیکھیے اس کا مطلب ہے کہ پہلے شخص نے زیادہ دل دکھایا اگلے بندے کا، اس کا دل اتنا دکھا ہوا ہے کہ وہ معاف کرنے پر تیار نہیں ہو رہا، تو پہلے شخص کو اگلے بندے سے زیادہ اس کو تقاضا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں بہت زیادہ ان کے اثرات ہیں، ہم ان چیزوں کو ہلکا سمجھتے ہیں، یہ چیزیں ہلکی نہیں ہیں۔ قیامت کے دن یہ پھر نیکیاں دینی پڑیں گی، تو جس بندے نے زیادتی کی ہے اس کو زیادہ پیچھا کر کے، زیادہ اچھا معاملہ کر کے اس کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ باقی اگر دیکھیے ایک شخص سے زیادتی ہو گئی اور وہ پورے طریقے سے مداوع بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ بہت پرواہ کر کے اگلے بندے سے معافی مانگتا ہے، اگلا بندہ پھر بھی بس اس نے دل میں رکھ لیا، وہ کہتا ہے میں نے نہیں معاف کرنا، میں نے نہیں معاف کرنا، پہلا بندہ ہر قسم کی کوشش کر لیتا ہے، پھر شاید اللہ تعالیٰ جو ہے کمپنسیٹ کر دیں۔ اس بندے کو چاہیے اللہ سے استغفار کرتا رہے، دعا کرتا رہے۔ جس شخص کے دل میں اتنا بغض آ گیا کہ جس نے میرے سے اتنی زیادتی کی تھی وہ معافی نہیں کر رہا، اس کے لیے استغفار کر دے تو شاید اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے۔ لیکن دیکھیں ہمارے ہاں لوگ کیا کہتے ہیں، بھی میں نے معافی مانگی تھی، اگلے بندے نے جو ہے نا معاف نہیں کیا، تو بس ٹھیک ہے، اب میں بری ذمہ ہو گیا ہوں۔ بھی اگر کسی نے زیادتی اتنی زیادہ کی ہے کہ اگلا بندہ جو ہے نا اس کا دل زیادہ دکھا ہوا ہے، تو اس بندے کو پھر زیادہ معافی مانگنی چاہیے۔ اگر یہ معافی مانگتا ہے تو پھر اور اہتمام سے معافی مانگتا ہے، مداوع کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اگلا بندہ نہیں مانتا تو پھر شاید اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ کر دیں، واللہ اعلم۔ تو بہرحال جتنی سزا دی گئی ہے اتنی سزا دی جا سکتی ہے، چاہے بالقول ہو چاہے بالفعل، اور میں ذکر کر رہا ہوں کہ اس کو پہلے کی زیادتی کو زیادتی کہا جائے گا، پہلے کی برائی کو برائی کہا جائے گا، دوسرے کی اگر برابر ہے تو اس کو برائی بھی نہیں کہا جائے گا۔ اگرچہ یہاں اللہ نے پہلے جس شخص نے ابتدا کی ہے تم پہ جتنا عقاب کیا گیا ہے، اگر تم عقاب کرو تو اتنا ہی عقاب کرو جتنا تم پر عقاب کیا گیا ہے، یہاں اللہ نے اسے عقاب ہی کہا ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل اگلی سورت ہے، اس میں وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، بلکہ سورہ شورى میں برائی کے بدلہ اس جیسی برائی
پہلے شخص نے برائی کی ہے تو اس کے جواب میں اگر کوئی شخص بدلہ لے اتنا ہی، اب کیا وہ برائی ہے کہ وہ جائز ہے؟ وہ بری چیز ہے کہ وہ جائز ہے؟ ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ جائز ہے، وہ برا نہیں ہے، لیکن قرآن اس کو برائی کہہ رہا ہے۔ یہ ذرا آیت کریمہ ذہن میں رکھیں۔ اب دیکھیے اب ہم نے اپنے خاندان دیکھنے ہیں، اور ہم نے اللہ کا حکم دیکھنا ہے۔ اصل سوال تو یہ ہے، ہمارے ہاں تو ایسے ہوتے ہیں، نہیں پھر اللہ کا حکم کی پھر کیا اہمیت ہوئی؟ تو دین تو نام ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق چلنا۔ وہ بزدلی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام بزدلی کرتے رہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو بزدلی سے پناہ مانگنے کا حکم دیا، اللہم انی اعوذ بک من الجبن۔ یہ بزدلی نہیں ہے، بلکہ یہ تو بہادری، سب سے بڑی بہادری یہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، اصل پہلوان وہ نہیں جو کسی کو بچھاڑ دے، اصل پہلوان تو وہ ہے کہ جو برداشت کرے اگلے کی بات کو۔ تو یہ قرآن کی آیت ہے، وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی۔ اب پہلے شخص نے تو برائی کی ہے، اس کو تو برائی کہا جائے گا، اگر اس کے جواب میں کوئی اسی جیسی برائی کرتا ہے تو کیا وہ بھی برائی ہے؟ وہ برائی تو نہیں ہے، وہ تو جائز ہے۔ اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر وہ نہیں معاف کرتا، اگر وہ بدلہ لے لیتا اتنا ہی، تو وہ برائی نہیں ہے۔ اس کو پھر قرآن برائی کیوں کہہ رہا ہے؟ اور یہ جو ہم آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں تو اس میں قرآن اس کو عقاب کہہ رہا ہے۔ پہلے نے عقاب کیا تو اگر تم اتنا ہی عقاب، اگر تم بدلہ لو، اگر عقاب کرو تو اتنا ہی لو جتنا تمہیں سزا دی گئی ہے۔ قرآن پہلے کو بھی عقاب کہہ رہا ہے، دوسرے کو بھی عقاب کہہ رہا ہے، اور میں نے جو آیت آپ کے سامنے پیش کی وہاں قرآن پہلے کو بھی سیئہ کہہ رہا ہے برائی، دوسرے کو بھی سیئہ کہہ رہا ہے، چاہے وہ برابر ہو۔ تو کیا جواباً اگر برابر بدلہ لیا جائے تو کیا وہ بھی برائی ہے؟ کیا وہ بھی عقاب ہے؟ اگر وہ نہیں ہے تو اس کو پھر قرآن سیئہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس کو قرآن پھر عقاب کیوں کہہ رہا ہے؟ جی توقیر صاحب۔ السلام علیکم سر محترم، اگر کسی نے کسی کو دھوکا دیا، چاہے وہ مارکیٹ میں دیا یا مطلب جس طریقے سے بھی دیا، تو اس لحاظ سے وہ بدلہ کیسے لے سکتا ہے کہ مطلب وہ بھی اس کو واپس دھوکا دے؟ اسی کے برابر دے، اگر وہ لینا چاہے، اس سے زیادہ نہ دے۔ پھر دیکھیے معاف کر دے تو زیادہ بہتر، لیکن دھوکا دے، ایک بندہ کہ نہیں جی میں تو معاف نہیں کرتا، پھر اسی کے برابر دے۔ پھر دیکھیے اگر آگے بڑھے گا، اب یہ چیزیں مشکل ہے نا، ہم کیا کرتے ہیں، ہم جواب دینے میں پھر ہم کنٹرول نہیں کر پاتے۔ کنٹرول کر کے جواب دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر ہم آگے بڑھ جائیں گے تو پھر وہ بھی زیادتی ہو جائے گی، پھر وہ معلم یعتد المظلوم میں آ جائے گا، پھر وہ بھی جرم میں شریک ہو جائے گا۔ تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ جو جواباً برابر کر رہا ہے کیا وہ بھی برائی ہے؟ کیا وہ بھی عقاب ہے؟ اگر وہ عقاب نہیں ہے، وہ جائز ہے، تو پھر قرآن اس کو برائی کیوں کہتا ہے؟ قرآن اس کو عقاب کیوں کہتا ہے؟ تو اصل میں ٹائم کم ہے، میں اس کو خود ہی بتا دیتا ہوں۔ اصل میں اس کو صرف جواباً برائی کہا گیا، لفظوں میں یہ برائی ہے نہیں، اس کو مشاکلہ کہتے ہیں۔ اس موضوع پہ پہلے بھی ہم نے سورہ بقرہ کے شروع میں بات کی تھی، اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہو تو ہم نے کہا تھا قرآن کریم میں ہے کہ جو لوگ اللہ سے مذاق کرتے ہیں، ایمان والوں سے مذاق کرتے ہیں، اللہ ان سے مذاق کرتے ہیں۔ اللہ نے منافقین کے بارے میں فرمایا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ اپنے شیطانوں یعنی یہودیوں، اپنے کفار ان کے ساتھ الگ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے مسلمانوں سے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑائے گا، اللہ ان کا مذاق بنائے گا، یعنی قیامت کے دن۔ اسی طرح ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وهو خادعهم، اللہ انہیں دھوکہ دیتے ہیں۔ اب یہاں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مذاق بنائیں گے کفار کا، منافقین کا، یا اللہ تعالیٰ دھوکہ دیں گے؟ دھوکہ دیتے ہیں منافقین کو دنیا میں آخرت میں۔ تو ہم نے وہاں کہا تھا یہ اس کو کہتے ہیں مشاکلت، کہ ان کا عمل کے جواب میں اس جیسا رویہ، انہوں نے مذاق کیا، مذاق بنایا تو اللہ نے مذاق بنایا، یہ ان کے عمل کی سزا ہے۔
ان کا عمل مذاق اڑانا یہ جرم ہے. اللہ کا جواباً سزا کے طور پر ان کا مذاق اڑانا یہ مشاکلت کی قبیل سے تو اس کو مذاق کہہ دیا ہے، حقیقت میں مذاق نہیں ہے، یہ ان کے عمل کا عین برابر بدلہ ہے. تو مشاکلت کی روح سے وہ برا لفظ بول دیا جاتا ہے، وہ مراد وہ برا لفظ ہوتا نہیں ہے. اور اس میں نے یہ آیت مثال دی تھی، وہ جزاء سیئات سیئات مثلها، اگر آپ کو یاد ہو کہ برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہوتا ہے. تو اب پہلا بندہ تو برائی کر رہا ہے، جو بندہ جواب دے رہا ہے وہ تو برائی نہیں ہے. اس کو برائی کیوں کہا؟ کیونکہ اس کا عمل پہلے شخص کے عمل کی طرح ہے، تو مشاکلت کی روح سے اسے برائی مثلا ایک بندے نے گالی دی، اس نے جواب میں اتنی گالی اس برابر گالی دی. پہلے بندے کی گالی تو برائی ہے، دوسرے بندے کی گالی برائی نہیں ہے، لیکن اس کو قرآن برائی کہہ رہے ہیں. وجزاء سیئات سیئات مثلها، برائی کے بدلہ اسے جیسی برائی. بھئی بدلے میں تو برائی ہے ہی نہیں، یہ مشاکلت ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ایک بڑا گہرا یہ ایک اصول آپ کو بیان کر رہا ہوں، اس سے بہت سے مسئلے ہمارے حل ہوتے ہیں. تو اب لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں دنیا میں، تو اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں بھول جاؤں گا قیامت کے دن. کہ اللہ بھولتے ہیں؟ یہ مشاکلت ہے. لفظ بھولنا استعمال کیا گیا، اللہ تو بھولتے ہی نہیں، یہ سزا کے طور پہ بیان فرمایا. یعنی گویا کہ اللہ ان کو چھوڑ دیں گے، عذاب میں وہ دعائیاں دیتے رہیں گے، اللہ پرواہ نہیں کریں گے. اس کو اللہ نے بھولنا کہا کیونکہ وہ اللہ کو بھول گئے تھے، تو لفظ وہی استعمال کیا گیا. اس کو مشاکلت کہتے ہیں. تو اس سے اس کا اصل معنی مراد نہیں ہوتا. میرا خیال ہے بات کلیئر ہو گئی ہے. اس لیے اس کو عقاب کہا گیا، اس لیے اس کو وہاں سورہ شورا میں برائی کہا گیا. حالانکہ جواب دینے والے کا عمل برائی نہیں ہے اگر وہ برابر ہے تو. ہاں اگر وہ زیادہ ہے تو پھر وہ بھی برائی ہے. فرمایا وصبر، پچھلی آیت میں فرمایا کہ اگر برابر بدلہ لے لو تو لے سکتے ہو، لیکن صبر کر دو تو زیادہ بہتر ہے. تو پچھلی آیت میں اللہ نے صبر کی فضیلت بیان کی اور صبر کی طرف توجہ دلائی، ترغیب دلائی. فرمایا برابر تم بدلہ لے سکتے ہو. اگلی آیت میں پھر صبر کی بات ہو رہی ہے، جس سے پتہ لگتا ہے صبر کی کتنی اہمیت ہے. وصبر، آپ صبر کیجئے. وما صبرک الا باللہ، اور نہیں ہے آپ کا صبر مگر اللہ کے ساتھ. بہت بڑی بات. فرمایا صبر کریں، نبی کا حکم ہے، جو نبی کا حکم ہے وہ پوری امت کو حکم ہے، تو لوگوں کو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ صبر کریں، نبیوں کا کام ہے صبر کرنا. نبی طریقہ کار ہے، نبی سنت ہے. آپ صبر کیجئے، اور لیکن ساتھ ہی فرما دیا کہ وما صبرک الا باللہ، نہیں ہے آپ کا صبر مگر اللہ کے ساتھ. صبر ایسے نہیں ہو جاتا، صبر اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اللہ کی مدد سے ہوتا ہے. اور اللہ کی توفیق کب ہوگی؟ اللہ کی توفیق یہ نہیں ہوتی کہ ہر بندے کو اللہ کی طرف سے صبر کی توفیق مل جائے. یہ وہی جو ہم نے بات کی شروع میں، یہ ایک نصیب والے شخص کو، ایک خوش قسمت شخص کو، ایک صبر کرنے والے شخص کو یہ مقام حاصل ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. ہر اہل غیرہ کو یہ چیز حاصل نہیں ہوتی. تو آپ صبر کیجئے، نہیں ہے آپ کا صبر مگر اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کی توفیق سے. یعنی مطلب یہ ہے، ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ یہ تو پھر بے غیرتی ہو جائے گی، یہ تو پھر نہیں، یہ بے غیرتی کیسے ہو جائے گی، یہ بزدلی کیسے ہو جائے گی، یہ تو عین اللہ کی توفیق ہے. یہ تو اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی سعادت ہے. یہ اللہ والوں کو اللہ کی توفیق سے یہ مقام حاصل ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی مدد کے بغیر نصیب ہی نہیں ہو سکتا. یہ نبیوں کا کام ہے. حضرت یوسف کی مثال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال، دیگر انبیاء کی مثال، تو یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. اور اس توفیق کو اللہ سے مانگ کر لینا پڑتا ہے. یہ ایسے نیک اعمال کرنے پڑتے ہیں. ہر عمل کی توفیق اللہ سے ملتی ہے، کہ اللہ کی طرف سے وہ بعض کو توفیق مل جاتی، بعض کو نہیں ملتی. یہ اصول کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی بندہ بھی نیکی کر کے کوئی اللہ پہ احسان نہیں جتلا رہا. اللہ کا اس پر احسان ہے کہ اللہ نے اسے توفیق دی ہے اس کے نیک اعمال کی بدولت. اور اگر کوئی دین سے دور ہو رہا ہے، نہیں صبر کر رہا، ایک بندہ کہتا ہے میں نے بدلہ لینا ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں تو بدلہ لینا نہیں، بدلہ لیں گے تو ناک کٹ جائے گی، یہ تو بزدلی ہوگی. تو بھئی اللہ اس کو دھتکار رہے ہیں، اللہ اس کو توفیق نہیں دے رہے. کس وجہ سے؟ اس کی بعض برائیوں کی وجہ سے. ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ جی اس بندے کو کھینچ کھانچ کر مسجد میں لایا جائے. اللہ اصل میں اس کو
نمازیوں میں شامل ہی نہیں کرنا چاہ رہے. ایک بندہ جہاد میں نہیں شریک ہونا چاہ رہا, منافقین نہیں شریک ہوئے, وہ سمجھتے تھے کہ ہماری بڑی ضرورت. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ جہاد میں کیوں شریک نہیں ہو رہے, ولیکن کرہ اللہ بعاثہم, اللہ نے ان کا اٹھنا قبول ہی نہیں کیا. فثبتہم, اللہ نے انہیں ڈھیلا کر دیا. وقیل اقعدوا مع القاعدین, اللہ کی طرف سے انہیں حکم ہوا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ تم بھی بیٹھ جاؤ, عورتوں کے ساتھ تم بھی پیچھے رہو. تو یہ جو نیک عمل ہوتا ہے یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے, یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. اور جو بندہ نیک عمل نہیں کرتا, برائی کرتا ہے, تو وہ اصل میں اللہ نے اسے دھتکار دی ہے. آپ صبر کیجئے, اور نہیں آپ کا صبر مگر اللہ کے ساتھ, اللہ کی توفیق سے یہ چیز حاصل ہوگی. یہ ایک چھوٹی چیز نہیں, بہت بڑی چیز ہے. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہ آپ غم کریں ان پر. وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ, اور نہ آپ ہوں فی ضیق, تنگی میں, مما یمکرون, اس سے جو وہ چالیں چلتے ہیں, جو وہ مکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان کے مقابلے میں آپ سب صبر, عفو, درگزر کا رویہ اختیار کریں, یہ بہتر ہے. بدلہ لینا چاہیں تو طاقت ہو تو انسان برابر بدلہ لے لے. اور فرمایا کہ جو آپ صبر کریں گے یہ اللہ کی توفیق سے ہوگا. پھر فرمایا کہ ان پر غم نہ کریں, یعنی یہ غم نہ کریں کہ یہ آپ کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں, یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے. آپ غم نہ کریں, اور آپ دل کی تنگی میں بھی مبتلا نہ ہوں, اور آپ نہ ہوں تنگی میں اس سے جو یہ مکر کر رہے ہیں. آپ کے دل میں ان کے باز بھی نہیں ہونا چاہیے, آپ کو غم بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ اللہ پہ صبر کریں, آپ اللہ پہ حوصلہ کریں. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے. جب اللہ آپ کے ساتھ ہے تو پھر آپ کو مخالفین کی مخالفت سے کیا غم کرنا, پھر آپ کو ان لوگوں کی تدبیروں سے, پھر آپ کے سینے میں تنگی کیسے کہ آنے کی کیا ضرورت ہے, پھر سینے میں تنگی نہیں ہونی چاہیے. آپ یہ دیکھیں میرا رب میرے ساتھ, اللہ نے آپ کے ساتھ ایمان والوں کو لگایا ہے, ایمان والے آپ کے ساتھ ہیں, اللہ آپ کے ساتھ ہے. جب اللہ آپ کے ساتھ ہے تو پھر ان لوگوں کی مخالفت اور ان لوگوں کی چالیں, پھر اس پر آپ دل چھوٹا نہ کریں. یہ تسلی کا انداز ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون, بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی ہیں, جو ڈرتے رہتے ہیں. والذین هم محسنون, اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیکی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جو نیکی کرتے ہیں. تو اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہیں, اور اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہیں. تو جب آپ اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور جب آپ نیکی کرنے والے ہیں تو پھر اللہ آپ کے ساتھ ہے. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پیچھے صبر کی بات ہو رہی ہے, ان اللہ مع الصابرین, قرآن میں اللہ فرماتے ہیں. تو جب اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے, احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے, تو پھر آپ ان لوگوں پر غم نہ کریں. یہ لوگ کیوں مخالفت کر رہے ہیں آپ کی, یہ لوگ کیوں الٹی سیدھی تدبیریں کر رہے ہیں, پھر آپ ان کی پرواہ نہ کریں, پھر آپ ان پہ غم نہ کریں, پھر آپ ان کے بارے میں دل برا نہ کریں. آپ اپنے رب کو دیکھیں, جب آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے تو اس سے بڑی اور سعادت کیا ہو سکتی ہے. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ کی معیت نیک لوگوں کو نصیب ہوتی ہے, صبر کرنے والوں کو, ڈرنے والوں کو, احسان کرنے والوں کو. اللہ کی معیت, اللہ کا ساتھ, یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے. ساری دنیا انسان کے مخالف ہو جائے اور انسان کو برا بلا کہے, تو اگر اللہ انسان کے ساتھ ہے تو انسان کو خوش ہونا چاہیے, میرا رب میرے ساتھ ہے. تو یہ اللہ کی معیت یہ بہت بڑا انعام ہے. اچھا, اللہ کی معیت نیک لوگوں کے ساتھ, یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے, بہت بڑا انعام ہے. اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ ذاتی طور پر کسی شخص کے ساتھ ہوتے ہیں. اس سے مراد اللہ تعالیٰ, اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ عرش عظیم پر مستوی ہیں, جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. اللہ آسمانوں سے بھی اوپر اللہ عرش پہ ہیں. الرحمن علی العرش استویٰ. جب اللہ فرماتے ہیں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں, اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہیں, اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے, اس سے مراد ہوتا ہے اللہ اپنی صفات کے اعتبار سے, اللہ اپنی مدد کے اعتبار سے, اللہ اپنی محبت کے اعتبار سے, اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے. اس سے اللہ کی مدد, اللہ کی محبت اور یہ چیزیں مراد ہوتی ہیں.
اللہ کی صفات مراد ہوتی ہیں، اللہ کی مدد مراد ہوتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو عرش پہ مستوی ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے نیک لوگوں کا۔ جس طرح اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے، نیک لوگوں کے ساتھ ہیں، ہمیں قرآن کریم سے ذکر نصوص سے پتہ لگتا ہے اللہ کفار کے ساتھ بھی ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ایک جگہ پر یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول۔ لوگوں سے چھپ، منافقین کی بات ہو رہی ہے، گناہ گاروں کی، لوگوں سے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ سے چھپتے نہیں ہیں۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، حالانکہ اللہ ان کے ساتھ ہے، ساتھ تھا اذ یبیتون ما لا یرضى من القول، جب وہ سرگوشیاں کر رہے تھے ان باتوں کی جو اللہ کو پسند نہیں تھی۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اللہ تو ان کے ہر عمل کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 3 لوگ ہوں چوتھے اللہ ہوتے ہیں، 5 ہوں تو چھٹے اللہ ہوتے ہیں، تھوڑے لوگ ہوں زیادہ ہوں تو یہ برے لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ صرف نیک لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، اللہ برے لوگوں کے ساتھ بھی ہیں۔ جیسے میں نے ابھی منافقین کی، گناہ گاروں کی مثال دی کہ وہ لوگوں سے چھپ کر، تو وہ الگ چھپ کر سرگوشیاں کرتے ہیں، چھپ کر میٹنگز کرتے ہیں، لوگوں سے ڈر کے چھپ کر میٹنگ کرتے ہیں، تو کیا اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اللہ تو ان کے چھپنے کے باوجود اللہ سے تو وہ چھپ نہیں سکتے، لوگوں سے چھپتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپتے۔ اللہ ان کے ساتھ ہے جب وہ سرگوشیاں کر رہے ہیں۔ تو اللہ کافروں کے ساتھ بھی ہے، اللہ ایمان والوں کے ساتھ بھی ہے، لیکن اس معیت کا فرق ہے۔ دونوں معیت سے مراد اللہ کی یہ معیت اپنی صفات کے ساتھ ہے، چاہے وہ ایمان والوں کے ساتھ ہو چاہے کفار کے ساتھ ہو، اللہ تو عرش پہ مستوی ہے جیسے اللہ کی شان کو لائے گا۔ قرآن کریم میں 7 آیات ہیں۔ اللہ تو سب سے بلند ہے، آسمانوں پر اور سب سے اوپر عرش ہے، اللہ اس پر مستوی ہے جیسے اللہ کی شان کو لائے گا۔ اللہ اپنی صفات کے اعتبار سے کافروں کے ساتھ بھی ہیں، ایمان والوں کے ساتھ بھی ہیں، لیکن یہ جو اللہ کی معیت مومنوں کے ساتھ ہے اور اللہ کی معیت کافروں کے ساتھ ہے، اس معیت کا فرق ہے۔ مومنوں کے ساتھ اللہ کی معیت سے مراد اللہ کی نصرت اور اللہ کی تائید اور اللہ کی مدد، اللہ کی محبت، اللہ کے انعامات، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ لمع المحسنین، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ لیکن اللہ کی معیت تو کفار کے ساتھ بھی ہے، اس معیت سے مراد مدد نہیں ہے، اس سے مراد تائید نہیں ہے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا احاطہ کرنا۔ کافر اللہ سے بھاگ نہیں سکتے، دنیا کے دوسرے کونے میں بھی چلے جائیں اللہ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتے، وہ اللہ سے بچ نہیں سکتے، اللہ سے چھپ نہیں سکتے، اللہ ان کو سزا دینا چاہیں تو وہ اس سزا سے بچ نہیں سکتے۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ جنوں انسانوں کی جماعت، اگر تم آسمان و زمین کے کناروں سے نکلنے کی تو طاقت رکھتے ہو کہ تم نکل جاؤ تو نکل جاؤ، تم نہیں نکل سکتے، یہ مراد ہے۔ تو جب کفار کے ساتھ اللہ کی معیت کی بات ہو تو وہاں مراد احاطہ علمی مراد ہوتا ہے، پکڑ مراد ہوتی ہے اللہ کی، اللہ کا غضب مراد ہوتا ہے۔ اور جب ایمان والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معیت کی بات ہوتی ہے تو وہاں اللہ کی مدد، اللہ کی تائید، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر صدیق گھبرانے کی، غم کرنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ کیا مراد ہے؟ اللہ کی مدد ہماری شامل حال ہے، تو یہاں نصرت اور تائید مراد ہے۔ لیکن اللہ تو کفار کے ساتھ بھی ہیں، تو اس کفار کے ساتھ اللہ احاطہ علمی کے اعتبار سے، پکڑ کے اعتبار سے، سزا دینے کے اعتبار سے وہاں یعنی غضب کا انداز ہے۔ اور ایمان والوں کے ساتھ جب اللہ کی معیت کی بات ہوتی ہے تو یہ ایک نصرت اور تائید کی بات ہے۔ اور اللہ کی جو دونوں معیتیں ہیں، چاہے مسلمانوں کے ساتھ ہو چاہے کفار کے ساتھ ہو، تو یہ صفات کے اعتبار سے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔